بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نام کی حد تک تقریباً سب جڑے ہوئے ہیں۔ میں جب سوسائٹی میں دیکھتا ہوں تو دو چیزوں کا فرق نظر آ رہا ہے۔ پہلا فرق کہ کچھ محمد الرسول اللہ کہنے والے ہیں اور کچھ یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، اور اسے بہت بڑا فرق بنایا گیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ با معنی کلام ہے، اور اللہ رب العزت نے اسے سورۃ الفتح کی جو آخری آیت ہے، اگر آپ اسے پڑھیں تو باقاعدہ آیت کے طور پہ اتارا ہے، باقاعدہ آیت کے طور پہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ اور یا رسول اللہ کی جو تقسیم پیدا کر کے ہم نے یا ہمارے مخالفین نے ہمارے ساتھ لاشعوری طور پہ گیم کی ہے، اس کا خمیازہ پوری امت بھگت رہی ہے۔ لفظوں کی حد تلک ہر دکان میں، مکان میں، گاڑی پہ، جھنڈوں پہ، سینے پہ، مختلف جگہوں پہ یہ لفظ تو ملے گا، اور اتنی گہری محبت ہے اس لفظ سے لوگوں کو کہ میں دوسری رائے ہی نہیں رکھتا۔ پہلی رائے یہ ہے اور آخری رائے یہ ہے کہ لوگوں کو اس لفظ سے پیار ہے، مگر یا رسول اللہ کہہ کے ادھوری گفتگو، ادھورا کلام، ایک آواز کی شکل اور مدعا اور مقصد سے ادھورا یہ جملہ، اسے سلوگن نہیں بننا چاہیے تھا۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ جب آپ سے آپ کی موجودگی میں گفتگو کرتے تھے اور آپ کچھ پوچھتے، جواب میں آپ کو یہی لفظ کہتے تھے، نعم یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بات ایسے ہی ہے۔ کیف ذالک یا رسول اللہ، اے رب کے نمائندے اور پیغمبر، یہ بات کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو مخاطب کرتے ہیں۔ لیکن جب محبوب زندہ ہیں، موجود ہیں، سامنے ہیں، یہ جملے رہے ہیں، آپ جب زندہ ہو کے مسجد میں یا لوگوں کے سامنے موجود نہیں، درمیان میں دیوار کی اوٹ آئی ہے، اور کسی نے آپ کو آپ کا نام لے کے یا محمد کہہ کے بولا ہے، یہ وہ جملہ ہے جو پورے قرآن میں رب نے مصطفیٰ کے لیے استعمال کیا ہی نہیں۔ میرے رب نے فوراً، بلکہ فوراً سے بھی پہلے سورۃ الحجرات آیات اتار کے لوگوں کو بڑے خاص انداز میں سرزنش کر کے اس بات کی وضاحت کر دی کہ ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ۔ لوگوں سنیے، نبی کے سامنے آواز کو پست رکھنا ہے، بلند نہیں، ادب ہے۔ ہم اس کی تفصیل آج انشاءاللہ لیں گے۔ اپنے آپ کو محبوب سے آگے نہیں بڑھانا ان کا ادب ہے، اور انہیں آواز دے کر کے بلانا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ جو نبی کو نبی کا نام لے کے یا محمد کہہ کے آواز دیتے ہیں، یہ بے عقل لوگ ہیں، بے عقل لوگ ہیں۔ پتہ ہے کون آئے تھے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے آئے تھے، سینے میں ایمان لے کے آئے تھے، موجزن جذبے لے کے آئے تھے، ایک تڑپ، ایک درد لے کے آئے تھے، اور فکر پتہ ہے کیا تھی؟ مسجد میں آئے تو محبوب نہیں ملے، لوگوں نے بتایا کہ گھر ہے، تو انہیں اتنی فکر تھی اور لگن اور تڑپ تھی، ذوق اتنا تھا اور فکر اور ڈر اتنا تھا کہ کہیں آپ کو ملے بغیر، کلمہ پڑے بغیر موت نہ آ جائے، اس قدر ایک درد لے کے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے کی طرف دروازے، صرف دروازے کی اوٹ ہے، درمیان میں پردہ لٹکا ہوا ہے،
اور کہنے لگے اخرج الینا یا محمد، محبوب جلدی کیجئے، باہر آئیے، ہم سینے لگنا چاہتے ہیں، بیعت کرنا چاہتے ہیں، دیدار کرنا چاہتے ہیں، ملاقات کے متمنی ہیں۔ آسمان سے رب نے قرآن اتار کے جو جملے کہہ دیے، دنیا کے کسی بھی مکتبے فکر کا چھپا ہوا قرآن اٹھا کے پڑھیے گا، یہ سورۃ الحجرات، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ عقل کہاں چلی گئی تھی؟ حضرات، میں کبھی بھی زندگی میں اپنے باپ کو نام لے کے، میرے والد صاحب کا نام عبدالحق ہے، میں جس مرضی رتبے کو مقام کو پہنچ جاؤں اور جتنا مرضی اونچا ہو جاؤں، والد صاحب سامنے بیٹھ کے خطبہ سن رہے ہوں، میں یہاں بیٹھ کے بھی انہیں یہ نہیں کہہ سکتا اے عبدالحق۔ میں اپنے باس کو، اپنے بڑے کو اس کا نام لے کے یہ نہیں کہہ سکتا۔ وصف سے رب نے بیان کیا ہے یا ایھا النبی، لیکن جب بائی نیم اللہ نے یا نوح بولا ہے یا آدم بولا ہے، ہر نبی کو رب نے آواز دے کے استعمال کیا۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب دیا ہے، یہ ادب آپ میں اور میرے اندر ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے اسی لفظ کو پکڑ کے ایک اپنا سلوگن بنا کے لفظ کو تو پیٹا ہے، لیکن میرے نبی یا رسول اللہ کی جو تہذیب تھی، جو تمدن تھا، جو کلچر تھا، جو عزت اور احترام تھا، جو وقار تھا، اور آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا لبیک یا رسول اللہ کی جو حاضری تھی، لفظوں تک رہ گئی، عمل میں ہم اور آپ کورے ہو گئے۔ اور یا رسول اللہ کا کلچر امتیاز بنا لیا ہے، سیدی مرشدی یا نبی پہچان بنائی ہے، اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا دعویٰ ہے۔ اسے گلے سے نیچے اترنا چاہیے اور ہمارے اعضاء پہ نظر آنا چاہیے۔ مسلک اپنے گھر میں رکھ کر کے آ جائیں، عمل محبوب کے ساتھ پریکٹیکلی کریں۔ یہی کمی ہے آج کہ ہم پوری دنیا میں مار کھا رہے ہیں، اور ان لوگوں کے اہل علم نے، علماء نے ایسا زہر بھرا ہے عوام کے سینوں میں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اتنا زہر ان لوگوں کے خلاف بھرا ہے جو محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جن کی زندگی کے میں نے شب و روز کو دیکھا ہے، شب و روز کو دیکھا ہے۔ حضرات، میں جن لوگوں سے جڑا ہوا ہوں وہ زندگی کی ہر کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں یا رسول اللہ کی تہذیب کو اتنی گہرائی سے جانتا ہوں کہ شاید آپ لوگوں کا بھی اتنا مطالعہ نہ ہو، اور میرا اس مطالعے کا مقصد ایک درد ہوتا ہے، ایک تڑپ ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو اس نام سے اتنی محبت ہے، مگر میرے محبوب کی سیرت، کردار، گفتگو، لب و لہجہ، صداقت، سچائی، عدم نفرت، عدم بغض، محبوب کی خیر خواہی، لوگوں کے لیے تڑپنا اور ان کو اپنا بنانا، کتاب و سنت پہ چلانا اور وہی کے ساتھ جوڑنے میں میرے محبوب کی زندگی گزری۔ حق تو یہ بنتا تھا اگر لبیک بولا ہے ساری دنیا ایک طرف کر دی جاتی، حاضری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر در پہ دی تھی تو آپ کی بات پہ مر جاتے، مگر دائیں بائیں نہیں ہوتے، مگر ہم نے پورے خاندان کو ترجیح دے رکھی ہوتی ہے، یا رسول اللہ صرف لفظوں میں رہ جاتا ہے۔ اور دوسری طرف دوسرے لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں، نہ یہ فرشتے ہیں نہ وہ فرشتے ہیں، ہم سبھی انسان ہیں جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب کو چلا رہے ہیں۔ ان لوگوں کو میں صبح اٹھتے ہوئے سنتا ہوں، بہت قریب جا کے میں نے ان کی راتیں دیکھی ہیں، بہت قریب جا کے۔ جس شخص کو دنیا کا یا رسول اللہ کی تہذیب نے گستاخ قرار دیا ہوا ہے، میں اس کی راتوں کو جانتا ہوں، اس کی راتیں کیسی تھی۔ میں اس صوبے میں بھی دوسرے صوبوں میں بھی ان بلاد میں بسنے والے اور دیگر ممالک میں رہنے والے لوگوں کی تہذیب کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ آپ یقین کریں، سوتے ہوئے دائیں کروٹ لے کے ان کے بڑے چھوٹے کوشش یہ ہوتی ہے یہ ہاتھ یہاں پہ رکھا ہوا ہو، یہ اپنی طرف سے نہیں رکھتے، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کی سونے کی تہذیب یہ تھی کہ دائیں کروٹ، دایاں ہاتھ دائیں گال کے نیچے، اور یہ کان جو ہے اس طرح نکلا ہوا ہو۔ یوں میرے محبوب نے سو کر کے دنیا سے منفرد تہذیب دی۔
کوئی سیدھا سو رہا ہے، کوئی الٹا لیٹ رہا ہے. یہ لوگ، ان کے علماء بھی اور عوام کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ پہلی مرتبہ سوتے ہوئے دائیں کروٹ لیٹیں، کیونکہ آپ کا انداز تھا. جن کے خلاف زہر بھرا گیا ہے، جس نے یہ زہر بھرا ہے، میرا اللہ اسے بس معاف کر دے، میری دعا ہے. میں کوئی نفرت کا جملہ نہیں بولتا، اللہ اس کا من صاف کر دے، ذہن صاف کر دے. لیکن یہ زہر اب شاید اتنا بھرا گیا ہے کہ لوگوں سے اس کو صاف کرنا مشکل ہو رہا ہے. اس قدر دشمنی. یہ شخص جب اس کی آنکھ کھلتی ہے، آنکھ کھلتی ہے، کلمہ اسے بھی آتا ہے لیکن یہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا اٹھتے ہوئے. یہ اٹھتے ہوئے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا، کیونکہ جس کا کلمہ پڑھا ہے اس پیغمبر نے صبح آنکھ کھولتے ہوئے کبھی بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھا. انہوں نے کیا پڑھا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. جیسے سوتے ہوئے یوں کروٹ لے کے پڑھا اللہم بسمک اموت و احیا. میری ایک عادت ہے کہ میں کسی بھی ٹاپک کے اوپر مختلف لوگوں کو چیک کرتا ہوں، ٹیسٹر لگاتا ہوں، اور بالکل ان کی لاشعوری میں، غیر محسوس انداز میں، کہ اگلے کو فیل بھی نہ ہو، پتہ بھی نہ چلے. مجھے اپنا ایک رزلٹ نکالنا ہے. میں نے راتیں سو کر کے دیکھی ان ہستیوں کو جاگتے اور سوتے محبوب کے انداز پہ دیکھا. حضرات ایک دن کی بات نہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اکثر جوتا بیٹھ کے پہنا ہے. یہ آپ کی عادت تھی کیونکہ تسموں والا تھا، اور اس کی گرہیں آ کر کے نیچے جو آپ کو نالین آج کل نظر آتے ہیں، حاشا وکلا میرے محبوب نبی کے اتنے مقدس اور خوبصورت پاؤں. یہ صرف کسی نے ایک آئیڈیا بنایا اس کو لے کر کے. ایسے تو بھٹے کے اوپر اینٹیں ڈالنے والے جو ہیں ان کے نیچے پاؤں کے میرے محبوب کے بڑے خوبصورت اور نفیس پاؤں تھے. کبھی شمائل پڑھیے. اور آپ کے پاؤں میں یہ جو تسموں والے جوتے تھے، ماکد الشراقین، اس ابری ہوئی ہڈی پہ جب آ کے بندھتے تھے تو جو حسن پیش کرتے تھے وہ وہی جانتا ہے جس نے دیکھا ہے یا جس نے پڑھا ہے. یہ بیٹھ کے باندھنے پڑتے تھے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کے جوتا پاؤں میں لیتے تھے. میں اپنے اساتذہ کو بہت قریب سے جب دیکھا، میں اس وقت بات کر رہا ہوں، کچھ وہ لوگ ہیں جن کے پاس میں نے کلاس میں پڑھا ہے، کچھ وہ لوگ ہیں جنہیں شاید خود پتہ نہیں تھا لیکن میں ان سے سیکھ رہا تھا اور ان کا عمل دیکھ رہا تھا. مولانا عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. کراچی ہے، صحیح البخاری کی تقریب ہے. مجھے ہوٹل کا کہا گیا، میں نے کہا نہیں، جہاں شیخ ٹھہرے ہیں مجھے ان کے ساتھ ٹھہرائیے. اجازت لی، ٹھہرے. ان کے جوتوں کے تسمے نہیں تھے مگر انہوں نے پھر بھی جوتے بیٹھ کے ہی پہنے ہیں. بیٹھ کے پہنے. کیوں؟ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو دیتے ہیں وہ لینا ہوگا. محبوب نے جوتا بیٹھ کے پہنا. میں نے پوچھ لیا، کہنے لگے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ انداز ملا ہے، میں نے ایسے کیا ہے.